औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। ये टॉपिक है जिसको आप इतना इजीली नहीं समझ सकते हैं इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन टू इट, और थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है तो इसको आपने गौर से सुनना है। और साथ ही मैं आपको कई एग्जांपल्स भी दूंगा ये आपको क्लियर करने के लिए इस पॉइंट को कि इसकी जो राइटिंग्स होती हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्रॉम डिफरेंट नॉवेल्स जो हैं मैंने कुछ राइटिंग सेलेक्ट की हैं ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिखा कैसे जाता है। वो हम एंड की तरफ ले जाएंगे उसको। तो मेरी पहले गुजारिश ये है कि आप लोग जो है वो लाइक्स को प्लीज़ आप प्रेस कर दिया करें। अभी आप जो है वो चैनल सुनते हुए लाइक को प्रेस कर दें। उसकी वजह ये है कि हमारे चैनल की रेटिंग बढ़ेगी, और रेटिंग बढ़ेगी तो रैंकिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर फ़ंड्स हमारे पास अगर आते हैं तो वो हम लोगों के इस्तेमाल करेंगे लोगों की हेल्प के लिए। तो इसमें आप लोग भी साथ देंगे क्योंकि अकेला मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। आपके दोस्त कज़न्स जो भी एम इंग्लिश करना चाहते हैं, जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या वैसे भी क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए चैनल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें सारे एम इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी राइटर्स हैं तकरीबन सब पे जो है मैं लेक्चर्स दे दूँगा ताकि आप लोगों को किसी से भी कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आप फिर भी चाहेंगे कि कोई चीज़ मैं फर्दर एलेबरेट कर दूँ तो आई डू इट। अब शुरू करते हैं, आइए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक काइंड ऑफ एक समझ लें कि 1890 में विलियम जेम्स एक राइटर था, साइकोलॉजिस्ट, जिसने पेश किया ये थेरी पेश की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्ड जो है जो उसका फ्रेज उसको यूज़ किया, और इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और उसके बाद जो है फिर ये टर्म जो है बहुत सारे राइटर्स ने, जिनमें बहुत सारे राइटर्स शामिल हैं। फॉर एग्जांपल वर्जीनिया वुल्फ इज़ वन ऑफ दैम, जेम्स जॉयस, ओ हेनरी एंड विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर एंड ओ हेनरी जो है दे आर फ्रॉम अमेरिका, और वर्जीनिया वुल्फ जो है फ्रॉम इंग्लैंड। जेम्स जॉयस आयरलैंड का था। और उसके अलावा जो है प्राउस्ट जो था, मार्सल प्राउस्ट, वो फ्रेंच राइटर था। तो इन लोगों ने जो है इसके बारे में जो है वो लिखा। इस टेक्निक को फॉलो करते हुए उन्होंने जो है अपने काम किए। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उनकी ऑलमोस्ट एजेस जो थी वो एक ही थी कि जो ओ हेनरी जो था, ही वाज बोर्न इन 1862 एंड डाइड इन 1910। इसी तरह से प्राउस्ट जो था, he was born in 1871 and died in 1922. विलियम फॉकनर 1897 से लेकर 1962 तक जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ है। इसी तरह से वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस, इन दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ है वो एक ही ईयर की है कि दे वर बोर्न इन 1882, विक्टोरियन एज में पैदा हो रही हैं, और दे डाइड इन 1941, both of them. वर्जीनिया वुल्फ ने तो सुसाइड कमिट की थी। शी पुट पेग स्टोन्स इन हर पॉकेट्स, जो कि उसकी कोट की पॉकेट्स थी, एंड शी कमिटेड सुसाइड रिचमंड में, एज फार एज रिमेंबर। एक्सट्रीम में जो है वो उतर गई बिकॉज शी हैड काइंड ऑफ नर्वस ब्रेक डाउन इन द वेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 45 तक रही। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स जो थे उनको लूज़ कर दिया था, और हर लाइफ हैड नॉट बीन वेरी ईजी। तो उसकी वजह से शी हैड स्टार्टेड टू हियर द नॉइजेस, और फिर उसने जो अपने आप को डबो के खुदकुशी कर ली पानी के अंदर। तो इसमें ज़्यादातर इनर वर्किंग्स ऑफ द माइंड्स की बात होती थी कि किस तरह से इंसान का दिमाग काम करता है। अगर आप गौर करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इंसान के, वो कहते हैं कि उसके जो थॉट्स हैं कि इंसान किस तरह से सोचता है, और उसके रिएक्शंस जो हैं जो कि कॉन्शियस रिएक्शंस हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए जो मेरा साइको एनालिसिस पे थोड़ा सा ब्रीफ एक लेक्चर होगा, आप उसको भी सुन लीजिएगा। उसके बगैर आपको ये कंप्लीट समझ हो सकता है कि ना आए। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जिनको समझना ज़रूरी है इसको समझने के लिए। वो इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में डाल दूँगा उसको भी साइको एनालिसिस पे। तो उनको जिस तरह से परसीव किया जाता है एक आदमी के थॉट्स को, और किस तरह से वो परसीव करता है इवेंट्स को, और रिएक्शंस किस तरह से देता है चीज़ों के बारे में, कि इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा कि आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको बाहर की आवाज़ें भी आ रही हैं, कहीं से आपको
کوئی چین کھڑکنے کی آواز آتی ہے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کہیں سلیوری کی طرف چلا جائے، یا کہیں پہ جو ہے وہ کوئی اور واقعات آپ کے ذہن میں آنے شروع ہو جائیں، یا کوئی اسکول میں آپ نے اگر اپنے کوئی چین دیکھی تھی تو وہاں کی چین کی طرف آپ کا دماغ چلا جائے، اور اسکول سے پھر آپ کے ٹیچرز کی طرف دماغ چلا جائے مائنڈ، تو آپ کی جو ایک کنٹینیوس چین چل پڑے گی تھاٹس کی. تو یہ اس کو جو ہے بدھسٹ جو ہیں جو اسپرچولیسٹس ہیں وہ برین کو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹس جسٹ لائک اے منکی. ہیومن برین از لائک اے منکی. It jumps from one branch to another and to another and to another. It never stands still. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ ایک منکی کی طرح ہے، بندر کی طرح ہے، جو کہ ایک برانچ سے دوسری برانچ کی، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی پہ جاتا ہے، اور کبھی بھی ایک جگہ پہ اسٹیٹک کے رک کے نہیں رہتا ہے. اور اسی چیز کو پھر ایک اور گروپ آف فلاسفرز نے اس طرح سے ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا کہ رادر دین سیئنگ کہ منکی ہے، وہ ایک چھوٹا سا جو ہے ڈاگ کا بچہ جو ہے اس کی طرح ہے. اٹس لائک اے پپی. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹرین کس طرح سے کیا جائے، اس پہ بھی باقاعدہ بہت ڈیٹیلڈ ریسرچ ہوئی ہے. وہ پھر میں اپنے دوسرے لیکچر میں اس کو بتا بھی دوں گا آپ کو کہ کس طرح سے ہوتا ہے، ٹرین کس طرح سے کیا جاتا ہے مائنڈ کو یا برین کو، تو مائنڈ کو خاص طور پہ. تو کہتا ہے کہ اٹس لائک اے پپی، کہ اب وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ اس کا دل کرتا ہے، چھوٹے سے ڈاگ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ جہاں پہ دل کرتا ہے وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، جہاں پہ دل کرتا ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ دل کرتا ہے اس کا وہ اگر پانی پڑا ہوا ہے تو جا کے اس میں منہ مار دے گا، چاہے اس کو نہیں دیکھے گا کہ برتن اس کے لیے ہے یا نہیں ہے، جہاں پہ دل کرے گا وہ پی کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اٹس لائک ہیومن برین از لائک دیٹ. اور اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ٹیچ کرنا ہے ہیومن برین کو تو یو کی ناٹ جسٹ، اب جس طرح سے ایک پپی ہے تو اس کو آپ ٹیچ کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر جا کے بیٹھ نہیں جائیں گے، اس کو ایک طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کی ٹریننگ کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ برین کی بھی اسی طرح سے آپ کو، یا مائنڈ کی بھی اسی طرح سے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، وہ اس طرح سے قابو میں نہیں آتا. اٹ مائٹ ٹیک ایئرز اف ناٹ ڈیکیڈز دس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کئی سال آپ کو اس ٹریننگ میں لگیں. اگر ڈیکیڈ کہتے ہیں 10 سال کو، کہ ڈیکیڈز نہیں لگیں گے، یعنی کہ کئی جو آپ کو 10 ایئرز نہیں لگیں، یعنی کہ 20-30 ایئرز نہ لگیں، تو وہ کہتے ہیں تب بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کئی سال لگ جائیں برین کو طریقے سے فوکس کرتے ہوئے، فوکس آف اٹینشن کو اپنے اسٹرانگ کرتے ہوئے آپ کو ہو سکتا ہے کہ جس کو اردو میں ارتکاز توجہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کرنے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کئی سال درکار ہوں. تو اس میں مستقل مزاجی سب سے پہلی چیز ہے. تو آپ اگر غور کریں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ رک کے نہیں رہتا ہے. آپ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ان تینوں چیزوں کو ایٹ اے ٹائم سوچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے نہ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بلکہ سم ٹائمز آپ کی توجہ جو ہے وہ ایکسٹرنل ساؤنڈز کی طرف بھی چلی جاتی ہے، یا کوئی بندہ آ گیا تو آپ کی توجہ اس طرف بھی چلی جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انر ورکنگز میں کچھ اور بات ہوتی ہے اور آپ بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں. جس طرح میں اس کی ایگزامپل دوں گا مسز ڈیلوے کے اندر، کہ مسز ڈیلوے کی اڈیپٹیشن ہے، تو اس کے اندر وہ یہ بات کرتی ہے، دا ہیروئن کلیرسا، شی آرگیوز کہ اس کی ایک فرینڈ ہے، اس نے ایک پارٹی رکھی ہے شام کو اپنے گھر، دی آورز اس کی جو اڈیپٹیشن ہے اس کا نام ہے. تو پارٹی رکھتی ہے اپنے گھر. پارٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے گیسٹس بھی آ رہے ہیں جو کہ ان وانٹیڈ ہیں اس کے لیے، وہ ان کو پسند نہیں کرتی بٹ مجبوراً کے کسی بھی طرح سے بلانا تو ضرور پڑ گیا. تو اب وہ ایک بندہ جس کو بلا تو لیا مگر اب وہ چاہ نہیں رہی ہے کہ وہ آئے، اینڈ دیٹ پرٹیکولر وومین کمز، وہ آ جاتی ہے وہاں پہ. تو اب انٹرنلی شی از سیئنگ دیز ورڈز، یعنی کہ اس کا جو انر ورکنگز آف دا مائنڈز ہیں جو بھی چل رہی ہے، اس کے مائنڈ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو وہ کیا کہتی ہے کہ oh she's here my party is ruined، کہ وہ یہاں پہ آ گئی ہے اور میری پارٹی جو ہے وہ بالکل برباد ہو گئی ہے اس کے آنے کی وجہ سے. اور جیسے ہی وہ قریب آتی ہے وہ عورت تو اس کو ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے، جس طرح ہاتھ پکڑ کے جس طرح آپ گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہے ڈیلائٹڈ. یعنی کہ ایک طرف جو ہے وہ بات یہ کہہ رہی ہے اپنے اندر، دل کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آ گئی ہے اور میری پارٹی جو ہے وہ اٹ ہیز بین روئنڈ، برباد ہو گئی میری پارٹی اس کے آنے کی وجہ سے. جیسے ہی وہ قریب آتی ہے تو اس کا شی ٹیکس ہر ہینڈ اینڈ سیز کہ ڈیلائٹڈ، بیکاز وہ انوائٹ کرنے کے لیے گیسٹس کو یا ویلکم کرنے کے لیے وہ باہر دروازے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو وہ سب کو انوائٹ تو کر رہی، گیسٹ جو آ رہے ہیں ان کو ویلکم تو کر رہی ہے، مگر اس کی دونوں کیفیات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. اور یو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ کہ کسی کے آنے کی وجہ سے جو ہے کس طرح سے آپ چیزوں کو
جان پاتے ہیں. ڈرامیٹک مونولوگ کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ ڈرامیٹک مونولوگ ہے کہ آپ کو اسی کے الفاظ سے پتہ لگا کہ کوئی اور بھی بندہ موجود ہے یا کوئی آیا ہے, یعنی کہ دوسرا بندہ دوسرا کیریکٹر نہیں بول رہا ہے. تو مونولوگ جو ڈرامیٹک مونولوگ ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ اسپیچ ایک ہی بندے کی ہوگی, مگر آپ کو اس کی اسپیچ سے ہی اندازہ ہوگا کہ دوسرے بندے وہاں پہ موجود ہیں. سولیلوکوئی کیا ہوگا کہ بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے, جو کہ ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے. اب ڈراماز کیونکہ تھیٹر پہ پرفارم کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک کیریکٹر جو ہے اب وہ کیسے اپنے تھاٹس بیان کرے گا, بول کے ہی بیان کرے گا. تو وہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتا ہے تاکہ آڈینس تک وہ بات پہنچ جائے. پھر ہوتی ہے ایک چیز جس کو آپ میکبیتھ وغیرہ میں یا شیکسپیئر کے پلیز میں یا پرانے پلیز میں پڑھیں گے, اسائڈ. اسائڈ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ کیریکٹر جو ہے وہ بات کر رہا ہے, آڈینس تو سن رہے ہیں, کیریکٹر کو بھی پتہ ہے, مگر جو باقی لوگ ہیں جو کہ کیریکٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ایکٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو کہ باقی کیریکٹرز ہیں اس ڈرامہ کے, دے آر ناٹ سپوزڈ ٹو ہیئر اٹ, وہ نہیں سن رہے ہیں. یعنی کہ سن تو ظاہر ہے آبویسلی رہے ہوں گے, مگر یہ ہے کہ دے ول پریٹینڈ کہ دے آر ناٹ ہیئرنگ واٹ ایور ہی از سیئنگ اور شی از سیئنگ. تو یہ چیز میں آپ کو پچھلے اپنے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جس نے میکبیتھ کی لائنز تھیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب پرنس آف کمبرلینڈ اناؤنس کرتا ہے مالکم کو کنگ ڈنکن ایز این ایئر ٹو دا تھرون, تو میکبیتھ جو ہے اس پہ کہتا ہے کہ دس از دا اسٹیپ آن وچ آئی مسٹ فال اور ایلس اوور لیپ فار ان مائی وے اٹس لائز. تو اب یہ بات جو ہے جب وہ کرتا ہے تو وہ اٹس ناٹ کائنڈ آف سم تھنگ کہ اب بادشاہ بھی بیٹھا ہے, سارے اس کے درباری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میکبیتھ یہ بات کر رہا ہے, اب اسی اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے, مگر وہ اس طریقے سے بات کرے گا کہ اب وہاں پہ وہ آپس میں ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں, مگر اس کی آواز تھوڑی سی لاؤڈ ہو جائے گی کہ دس از دا اسٹیپ آن وچ آئی مسٹ فال اور ایلس اور لیپ فار ان مائی وے اٹس لائز کائنڈ آف. تو وہ آپس میں باتیں کرتے رہیں گے, اس کی آواز اونچی ہو جائے گی, آڈینس سن لیں گے. تو دس کالڈ اسائڈ. تو انر ورکنگس آف دا مائنڈس جو تھی, ان کی ڈپیکشن جو تھی, دیٹ واز considered to be stream of consciousness technique. تو اس میں جو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ سائیکلوجیکل ناول بھی کائنڈ آف بن جاتا تھا. سائیکلوجیکل ناول کیا ہوتا تھا کہ کیریکٹرائزیشن پہ ایمفسس کرتا تھا اور اسپرچل, ایموشنل اور مینٹل لائفز آف دا پیپل, کہ ان کی لائفز کی ڈپیکشن جو کہ اسپرچل لائفز ہیں ان کی انٹرنل لائفز ہیں. اب ایک انٹرنل لائف کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے چکا ہوں ورجینیا وولف's ناول مسز ڈیلوے کے اندر سے, جو کہ پبلش ہوا تھا 1925 میں. تو اس میں جو ہے یہ میں آپ کو ایگزامپل دے چکا ہوں کہ وہ کس طرح سے بات کرتی ہے انر ورکنگز آف دا مائنڈ. تو آپ اگر اس چیز کے اوپر غور کریں تھوڑا سا تو آپ اس ایک نتیجے پہ پہنچیں گے, اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ آپ اگر جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے آپ اسے لکھنا شروع کر دیں تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. آپ جو ہے وہ اس وقت تو ان کے تھریڈز آپس میں ملا سکتے ہیں, آپ کو پاسٹ کی بات ذہن میں آ رہی ہے, پریزنٹ کی بات آ رہی ہے, فیوچر کی بات آ رہی ہے, آپ لکھتے جا رہی ہیں, 1-2 پیراگرافس, 5 پیراگرافس, 10 پیراگرافس آپ لکھتے ہیں, بک لکھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آفٹر اے فیو ایئرز آپ وہی رائٹنگ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو بے شمار سینٹینسز سمجھ نہیں آئیں گے جو اس وقت آپ کے مائنڈ میں تھے. اس وقت تو تھریڈز مل رہے تھے, بٹ دین آفٹر ورڈز وہ آپ کے مائنڈ سے نکل جائیں گے بیکاز وہ ارریلیونٹ چیزیں ہیں. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ آپ جو ہے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ اب اس پہ جو ہے جیمز جوائس نے اپنے ناول جو یولیسیز تھا اس پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی, اینڈ دیٹ واز کہ people will go on finding meanings out of it till the doomsday. اس نے کہا کہ لوگ اس میں سے میننگز تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور فائنڈ کرتے رہیں گے میننگز میرے اس ناول میں سے قیامت تک. اٹس اے ویری بگ ناول, اور وہ ایک بندے کے ایک دن کے حالات پر مشتمل ہے. ایک دن میں جو کچھ اس نے کیا سوچا اس پہ مشتمل ہے, اینڈ اٹس ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ناولز. جو کہ اور اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بھی بندہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں اس کا ناول سمجھ لوں گا یا میں پڑھ لوں گا یا مجھے سمجھ آ جائے گی, اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 1 سال میں اس کو یا جتنے بھی جلدی میں ہو سکتا ہے میں اس کو کمپلیٹ کروں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہی ریوڈ ایز فار ایز آئی ریمبر اس نے 7 سال میں وہ ناول لکھا تھا. اور اسی چیز کو دی آورز میں وہ ایکسپلین کرتی ہے. آورز اڈیپٹیشن ہے, میں نے آپ کو بتایا مسز ڈیلوے کی.
تو اس میں وہ فلاور جو بیچنے والی عورت ہوتی ہے اس کے پاس جاتی ہے کلاریسا، اینڈ شی وانٹس فلاورس کے وہ اپنی ایوننگ کی جو اس نے پارٹی دینی ہے اس میں وہ رکھنے کے لیے فلاورس جا رہی ہے، لینے جاتی ہے. تو جو وہاں پہ عورت بیچ رہی ہوتی ہے فلاور، اس سے پوچھتی ہے عورت کہ جو رچرڈ ہے اس نے تمہارے لیے وہ ناول تمہارے اوپر لکھا ہے جو اس نے ناول لکھا ہے. تو ہیروئن کو پتہ تو ہوتا ہے مگر وہ رپلائی کرتی ہے کہ نا مجھے نہیں پتہ ہے. تو کہتی ہے کہ آئی ہیو ہرڈ دیٹ اٹ ٹک ہم 20 years ٹو کمپلیٹ دیٹ ناول، کہ 20 سال لگے اس کو وہ ناول کمپلیٹ کرنے میں. ہیروئن جو ہے کلاریسا، شی از این اولڈ وومن ناؤ، تو بوڑھی عورت اب بوڑھی ہو چکی ہے، اور وہ جوانی میں ظاہر لکھا ہوگا، اس نے سٹارٹ کیا ہوگا مے بی 20 years پہلے لکھا ہوگا، تو 20 years میں کمپلیٹ ہوا وہ ناول. تو فلاور وومن جو ہوتی ہے جو بیچ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اینڈ مے بی اٹ ول ٹیک 20 more ٹو ریڈ اٹ، کہ 20 سال ہو سکتا ہے کہ لگے اس کو پڑھنے کے اندر بھی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے جلد بازی بالکل نہیں کرنی ہے اس لٹریچر میں، خاص طور پہ اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک میں. اور آپ نے بالکل یہ نہیں کرنا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ ڈسارٹ ہو جائیں، آپ پڑھنا چھوڑ دیں، یا آپ کہیں کہ مجھے تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں. دوسری چیز کیا تھی کہ اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک میں جو چیزیں لکھی جاتی تھی، ناولز یا جو بھی کچھ لکھا جاتا تھا، اس میں اسٹوریز اول تو ہوتی ہی نہیں تھیں، اور اگر ہوتی تھیں تو وہ اتنی شارٹ ہوتی تھیں کہ آپ چند لائنز میں وہ اسٹوریز بتا سکتے ہیں. مثلاً ٹو دا لائٹ ہاؤس کی کیا اسٹوری ہے؟ ٹو دا لائٹ ہاؤس ریٹن بائی ورجینیا وولف، ایز فار ایز ریمبر 1927 میں یا 28 میں پبلش ہوا تھا. تو اس میں وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مسز ریمزے، مسٹر ریمزے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور انہوں نے وزٹ کرنا ہے ایک لائٹ ہاؤس کو، اور پھر اس میں باتیں ہیں، ڈائلاگز ہیں، باتیں چلتی رہتی ہیں. ان دی اینڈ کچھ کیریکٹرز مر چکے ہیں، اور اینڈ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ لائٹ ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں، اینڈ دا ناول اینڈز. اسی طرح سے مسز ڈیلوے میں صبح ہوتی ہے، وہ پارٹی کے لیے وہ اپنا سامان تیار کر رہی ہے کہ میں پارٹی دینی ہے گھر میں، اور ایونچولی جو ہے شام کو پارٹی ہوتی ہے، اینڈ دا ناول اینڈز. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں، اس طرح سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یولیسیز جو ہے وہ بھی ایک دن کے اوپر مبنی ہے، اس کا جو ناول ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے ایک بہت کمپلیکسٹیز ملیں گی، آپ اتنا ایزیلی سمجھ نہیں پاؤ گے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے لیے آئیڈیاز اینڈ آرگیومنٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اصل چیز دیکھیں، اسٹوریز کو پیچھے رکھ دیا، اور جو آپ کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. مثلا چھوٹے چھوٹے ڈائلاگز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں، جو کہ فلاسافیکل ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو میں پچھلے اپنے لیکچر میں شیکسپیئر کی ایک جگہ پہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے، مسٹر ریمزے کہتا ہے ٹو دا لائٹ ہاؤس میں کہ ایون این آرڈنری اسٹون وڈ آؤٹ لاسٹ 1000 شیکسپیئرز، کہ ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے ہزاروں شیکسپیئر سے 1000 شیکسپیئر سے زیادہ عرصے تک رہ جائے گا. تو یعنی کہ اس کی ویلیو، ان ادر ورڈز، اس کی نظر میں وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ عرصے رہ جائے گا. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. اسی طرح سے مسز ریمزے کے بارے میں ورجینیا وولف لکھتی ہے کہ وی آر ان دا ہینڈز آف لارڈ، شی وانڈرڈ، شی واز کمپیلڈ ٹو سے سم تھنگ شی ڈڈ ناٹ ریئلی مین. ہاؤ could everything be in the hands of Lord when there was so much cruelty, treachery and baseness in the world? No happiness lasts, nothing lasts forever. اب یہ ورجینیا وولف نے مسز ریمزے کے جو تھاٹس ہیں وہ اپنے الفاظ میں لکھے ہیں. تو یہاں پہ جو نیریٹر ہے، جو کہانی سنانے والا ہے، وہ اپنی بھی کمنٹری کر رہا ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ ڈائلاگز بھی چل رہے تھے. تو اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ کنفیوزنگ ہو جاتا تھا یہ سب کچھ سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کر پانا جو بھی ہے. تو آپ بہت کمپلیکیشنز آ جاتی تھیں. تو لوگ اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک کو جب پڑھنے لگتے تھے، یا جو رائٹرز جو جن لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا تھا، جب ان کو پڑھنے لگتے تھے تو وہ پھر اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے سائیکلوجیکل اسٹڈیز یا سائیکلوجیکل ناولز کی طرف جائیں، اور کچھ لوگ جو تھے وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ سائیکلوجیکل ناولز پڑھیں. اب سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو کچھ ریڈنگز کر کے بتاؤں گا فرام ورجینیا وولف's novels, and then James Joyce novel, and William Faulkner's novel. تو ولیم فاکنر جو ہے امریکن رائٹر تھا، اور اس کا اگر آپ ناول جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے
کہ اسٹارٹ کس طرح سے ہوتا ہے ناول. April 7, 1928 یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے دا ساؤنڈ اینڈ دا فیوری بائی ولیم فاکنر. اب آپ اس کو تھوڑا سا آپ صرف سنتے جائیں گے, آپ ساتھ اگر اس کا کرنا ہے تو آپ کو نیٹ پہ اس کی ٹیکسٹ اویلیبل ہیں, آپ نیٹ سے ٹیکسٹ جو ہے وہ لے لیں, اور اس کا ایک آدھ پیج جو ہے یہ بالکل بگننگ والا پیج میں نے لیا ہے, اور اس کو آپ جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں ساتھ, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا جو ہے کس طرح سے. ایک تو یہ ہے کہ ریڈنگ کی بھی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی, دوسری چیز یہ کہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کی ٹیکسٹ کیسے ہوتی ہیں. Through the fence, between the curling flower spaces, I could see them hitting. They were coming toward where the flag was, and I was along the fence. Luster was hunting in the grass by the flower tree. They took the flag out, and they were hitting. Then they put the flag back, and they went to the table, and he hit, and the other hit. Then they went on, and I went along the fence. Luster came away from the flower tree, and we went along the fence, and they stopped, and we stopped, and I looked through the fence while Luster was hunting in the grass. Here, Caddy, he hit. They went away across the pasture. I held to the fence and watched them going away. Listen at you now, Luster said. Ain't you something? 33 years old, going on that way. After I'd went all the way to town to buy you that cake. Hush up that morning. Ain't you going to help me find that quarter so that I can go to the show tonight? They were hitting little across the pasture. I went back along the fence to where the flag was. It flapped on the bright grass and the trees. Come on, Luster said. We done looked there. They ain't no more coming right now. Let's go down to the branch and find that quarter before them niggers find it. It was red, flapping on the pasture. Then there was a bird slanting and tilting on it. Luster threw. The flag flapped on the bright grass and the trees. I held to the fence. Shut up that morning, Luster said. I can't make them come if they ain't coming, can I? If you don't hush up, Mammy ain't going to have no birthday for you. If you don't hush, you know what I going to do? I going to eat that cake all up. Eat them candles too. Eat them all 33 candles. Come on, let's go down to the branch. I got to find my quarter. Maybe we can find one of they balls. Here there is. Way over yonder, see? He came to the fence and pointed his arm. See them? They ain't coming back here no more. Come on. We went along the fence and came to the garden fence. Where our shadows were, my shadow was higher than Luster's on the fence. We came to the broken place and went through it. Wait a minute, Luster said. You snagged on that nail again? Can't you never crawl through here without snagging on that nail? You see, کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو جب آپ یہ پڑھنے لگیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کون کون کیریکٹرز ہیں, کیونکہ اس میں کیریکٹرز کا کوئی انٹروڈکشن, پراپر انٹروڈکشن نہیں دیا جا رہا ہے. آپ کو سمپل جو ہے وہ ریڈنگ کی جا رہی ہے, اور اس ریڈنگ میں آپ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریڈنگ سے آپ ریڈ کرتے ہیں چیزوں کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو جو ہے وہ کمپلیکیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں. ایک لسٹر جو ہے ان کا وہ نوکر ہوتا ہے, یا سمجھنے کے سلیو ہے یا سلیو بوائے ٹائپ ہے, کیونکہ اس زمانے سلیوری تو ابالش ہو چکی تھی, یا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے کی ڈپکشن دی ہو. سلیوری ابالش 1776 میں جو ہے 1876 میں رول پاس ہوا تھا سلیوری کو ابالش کیا جائے, اس سے پہلے جو ہے وہ
75 में, उससे पहले जो है वो लॉ नहीं था। तो राइटर्स जब लिखते हैं तो वो डिपिक्शन किसी भी एज की कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी कॉन्टेम्प्रेरी एज की डिपिक्शन करें, हो सकता है आपको पास्ट की किसी एज की डिपिक्शन भी कर रहे हो, या आपको उनकी राइटिंग से पता लगता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो तब आपको पता लगता है कि चीज़ें किस तरह से जो हैं वो हिस्ट्री की के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप 1862 में पब्लिश होता है मिडल मार्च, उसमें दिखाते हैं कि रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे हैं इंग्लैंड में। मिडल मार्च इज़ बिन रिटन बाय जॉर्ज एलियट, तो उसमें रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे हैं इंग्लैंड में। तो जब आप पढ़ते हैं एसमबर्ग की बुक द ब्रिटिश राज इन इंडिया, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि 1820s में जो है इंग्लैंड में रेलवे ट्रैक्स बिछने शुरू हुए थे। तो आपको पता लगता है कि 62 में बेशक पब्लिश हो रहा है, मगर जो ज़माना दिखाया जा रहा है वो 1820s का दिखाया जा रहा है। आप इस तरीके से भी डिसाइफर कर सकते हैं चीज़ों को हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के, कि जो ज़माने की उसमें डिपिक्शन दी जा रही है उसके बारे में कोई ना कोई अगर हिंट्स मौजूद हैं तो आपको पता लग जाएगा। अब टू द लाइट हाउस जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसको पढ़ूंगा, आप इसको भी गौर से सुने। टू द लाइट हाउस का पहला जो है चैप्टर नंबर 1 बाय वर्जीनिया वुल्फ। Yes, of course, if it's fine tomorrow, said Mrs. Ramsay. But you will have to be up with the lark, she added. अब ये दिखाया गया है कि वो कहती है कि we will go to the lighthouse to visit, अगर कल अच्छा मौसम होगा तो। To her son, these words conveyed an extraordinary joy, as if it were settled the expedition was bound to take place, and the wonder to which he had looked forward for years and years, it seemed, was, after a night's darkness and a day's sail, within touch. Since he belonged, even at the age of 6, to the that great clan, which cannot keep this feeling separate from that, but must let future prospects, with their joys and sorrows, cloud what is actually at hand, since to such people, even in earliest childhood, any turn in the wheel of sensation has the power to crystalline and transfix the moment upon which its gloom or radiance rests. James Ramsay, sitting on the floor, cutting out pieces from the illustrated catalogue of the Army and Navy stores, endowed the picture of a refrigerator as his mother spoke with heavenly bliss. It was fringed with joy, the wheelbarrow, the lawnmower, the sound of poplar trees, leaves whitening before rain, rooks cawing, brooms knocking, dresses rustling. All these were so coloured and distinguished in his mind that he had already his private code, his secret language, though he appeared the image of stark and uncompromising severity, with his high forehead and his fierce blue eyes, impeccably candid and pure, frowning slightly at the sight of human frailty, so that his mother, watching him guide his scissors neatly round the refrigerator, imagined him all red and ermine on the bench, or directing a stern and momentous enterprise in some crisis of public affairs. Now, यहाँ पे मिस्टर रैमजे जो है उसके अल्फाज आएंगे, उसका हस्बैंड जो था जब वो कह रही है कि मौसम अच्छा होगा तो हम जाएंगे, Mr. Ramsay, but, said his father, stopping in front of the drawing room window, it won't be fine. Had there been an axe handy, a poker, or any weapon that would have crushed a hole in his father's breast and killed him, then and there and then, James would have seized it. Such were the extremes of emotions that Mr. Ramsay excited in his children's breast by his mere presence. Standing as now, lean as a knife, narrow as the blade of one, grinning sarcastically, not only with the pleasure of disillusioning his son and casting ridicule upon his wife, who was 10,000 times better in every way than he was, James thought,
but also with some secret conceit at his own accuracy of judgment. What he said was true. It was always true. He was incapable of truth, never tampered with a fact, never altered a disagreeable word to suit the pleasure or convenience of any mortal being, least of all his own children, who sprung from his loins, should be aware from childhood that life is difficult, facts uncompromising, and the passage to that fabled land where our brightest hopes are extinguished, our frail barks founder in darkness. Here Mr. Ramsay would straighten his back and narrow his little blue eyes upon the horizon, one that needs above all courage, truth, and the power to endure. अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी राइटिंग्स जो है किस तरह से लिखी जाती हैं. इसमें साउंड्स भी आ रही हैं, इसमें जो कुछ बातें हो रही हैं वो बातें भी आ रही हैं, और इर्द गिर्द की साउंड्स भी आ रही हैं, जैसे रसलिंग ऑफ जो क्लोथ्स हैं उनकी, ब्रूम्स की साउंड, जो झाड़ू है उसकी आवाज़ आ रही है, कभी कोई चीज़ आ रही है, कभी कोई चीज़ आवाज़ सुनाई दे रही है. तो उससे भी आपको जो है वो चीज़ों का एक आइडिया होता है. अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट, एक छोटी सी एक कोटेशन है फ्रॉम जेम्स जॉयस, यूलिसीज. For this, O dearly beloved, is the genuine Christian, body and soul and blood and owns. Slow music, please. Shut your eyes, gents. One moment. A little trouble about those white corpuscles. Silence, all. He peered sideways up and gave a long, slow whistle of call, then paused a while in rapt attention, his even white teeth glistening here and there with gold points. Chrysostomus, two strong shrill whistles answered through the calm. "Thanks, old chap," he cried briskly. "That will do nicely. Switch off the current, will you?" He skipped off the gun rest and looked gravely at his watcher, gathering about his legs the loose folds of his gown, the plump shadowed face and sullen oval jowl recalled a prelate. Pattern of arts in the Middle Ages. A pleasant smile broke quietly over his lips. The mockery of it, he said gaily, your absurd name, an ancient Greek." He pointed his finger in friendly jest and went over to the parapet, laughing to himself. अब आपको आइडिया हुआ होगा कि इसमें किस तरह से इसने लिखा है. क्या आपको समझ आ रहा है? सुन के समझ आ रहा है या सुन के भी समझ नहीं आ रहा है? अगर सुन के समझ नहीं आ रहा तो आप समझ लें कि हर चीज़ ना तो आपको सुन के समझ आ सकती है, ना इवन पढ़ के भी समझ आ सकती है. तो ये अगर आप क्लेम करते हैं कि जी मैं जो कुछ पढ़ता हूँ, मैं जो कुछ समझ लेता हूँ, तो ये बहुत 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 बड़ा क्लेम है. आप कभी भी सब कुछ नहीं समझ सकते हैं. अगर आप ये 4 थेरीज जो हैं, जो मैं अब 3 के ऊपर लेक्चर्स दे चुका हूँ, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड साइको एनालिसिस पर जब मैं लेक्चर दूंगा, तो आप इन चारों लेक्चर्स को अगर बार बार सुने तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आप कुछ भी नहीं जान सकते. आप ट्राई ज़रूर करते हैं, बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल, इवन इफ़ यू विश. अब आ जाते हैं हम एक और नावल की तरफ, लास्ट नावल की तरफ, और उसके बाद मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा. इस नावल के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्जीनिया वुल्फ का ये नावल, इसका नाम है द वेव्स. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज नावल. अब यहाँ पे नावल जो है, नावल का मतलब जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में एक स्टोरी का कॉन्सेप्ट आता है, जबकि वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी राइटिंग्स में जो उसका प्रेफेस है या इंट्रोडक्शन है, उसमें उसने ये बात कर दी है. उसने कहा, "द ऑथर ऑफ दिस बुक विल बी ग्लैड इफ़ दिस बुक इज़ नॉट रेड एज अ नावल." वो कहती है कि ऑथर जो है इस बुक की, वो खुश होगी अगर आप इसको एक नावल के तौर पे ना पढ़ें, यानी कि आप ना समझें कि नावल है. और साथ ही साथ उसने एक और जगह पे उसी इंट्रोडक्शन में वो कहती है कि "आई एम नॉट राइटिंग टू अ प्लॉट बट टू अ रिदम." वो कहती है मैं प्लॉट के ऊपर नहीं लिख रही हूँ, बल्कि रिदम के ऊपर लिख रही हूँ, या रिदम के बारे में लिख रही हूँ, या रिदम लिख रही हूँ. अब आप अगर गौर करें तो उसका नाम जो है, इट ऑल्सो सजेस्ट द सेम थिंग, रिदम,
वेव्स, एक वेव आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी वेव आ रही है। अब आपके जहन में वेव्स सुन के, जो पिछला लेक्चर मैंने दिया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो आपके जहन में वेव्स सुन के क्या आया था? समुद्र की लहरें, या दरिया की लहरें, या नहर की लहरें, या साउंड वेव्स? ये भी तो हो सकता है ना, साउंड वेव्स। लाइट की अगर वेव्स की सूरत में, वेव लेंथ है लाइट की, तो लाइट की वेव्स हो सकती हैं। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, तो एक्स रेज हो सकती हैं। तो वेव्स तो कई सूरतों में ट्रैवल करती हैं। तो आपके माइंड में कौन सी वेव्स आई थी और क्यों? तो जो पहली चीज़ आपके माइंड में आ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच भी होगी या वो ही ओनली आंसर होगा। तो ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, सेकंड जो उसका जो चैप्टर है द वेव्स का, ये आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा सारा रिदम ही रिदम चल रहा है। किस तरह से? आई सी अ रिंग सैड बर्नड hanging above me. It quivers and hangs in a loop of light. I see a slab of pale yellow, said Susan, spreading away until it meets a purple stripe. I hear a sound, said Rhoda, cheep chirp, going up and down. I see a globe, said Neville, hanging down a drop against the enormous flanks of some hill. I see a crimson tassel, said Ginny, twisted with gold threads. I hear something stamping, said Louis. A great beast's foot is chained. It stamps and stamps and stamps. Look at the spider's web on the corner of the balcony, said Bernard. It has beads of water on it, drops of white light. The leaves are gathered round the window like pointed ears, said Susan. A shadow falls on the path, said Louis, like an elbow bent. Islands of light are swimming on the grass, said Rhoda. They have fallen through the trees. The birds' eyes are bright in the tunnels between the leaves, said Neville. The stalks are covered with harsh, short hairs, said Ginny, and drops of water have stuck to them. A caterpillar is curled in a green ring, said Susan, notched with blunt feet. Hopefully आपको समझ आई होगी कि किस तरह से चल रहा है। अब आप इसमें रिदम तलाश करेंगे। रिदम किस तरह से तलाश करेंगे? अब आप देखें कि यहाँ पे किस तरह से है। पहली जो तीन जो बच्चों ने, या जो भी हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, या जो इसमें जो पोर्ट्रे किए गए हैं, एक पहला कहता है आई सी अ रिंग, दूसरा कहता है आई सी अ स्लैब ऑफ पेल येलो, तीसरा कहता है आई हियर अ साउंड। तो आप किस तरह से रिदम आ रहा है? सी हियर। नेक्स्ट में चले जाएं, जो फोर्थ लाइन है आई सी अ ग्लोब, दूसरा कहता है आई सी अ क्रिम्सन टैसल, तीसरा कहता है आई हियर समथिंग, सी हियर रिदम। एक ये रिदम हो गई। दूसरी रिदम क्या है? क्विवर रिदम। हैंग्स, जाले में अगर कोई चीज़ लटकेगी या लूप ऑफ लाइट में लटकेगी तो वो हैंग, लटक रही है, तो वो भी थोड़ी बहुत मूव करती जाएगी एक रिदम के अंदर। I see a slab of pale yellow, said Susan, spreading away until it meets a purple stripe. कि एक रिदम है दोनों का, एक ख़ास तौर पे एक जो है इतना दूर जा रहा है कि पर्पल स्ट्राइप के साथ जाके मिल रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो एक रिदम वहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। I hear a sound, said Rhoda. अब हियर, सी हियर तो था ही था। cheep chirp, going up and down, right? तो ये भी आप समझ लें इसको। I see a globe, said Neville, hanging down. अब पहले भी hang हो चुका था, यहाँ पे भी hanging down and drop against the enormous flanks of some hill. I see a crimson tassel, said Ginny, twisted with gold threads. Twisted, एक दूसरे के साथ rhythm, twist हुए हुए। I hear something stamping, said Louis. A great beast's foot is chained. अब चेन इटसेल्फ भी जो है वो सर्कल्स को, रिंग्स को मिला के बनाई गई होती है, तो चेन उसको बांधा गया है। इट स्टैम्प्स एंड स्टैम्प्स एंड स्टैम्प्स, कि आवाज़ आ रही है ठक ठक ठक, इस तरह से पाँव मारने की है जो भी है।
Look at the spider's web on the corner of the balcony, said Bernard. It has beads of water on it, drops of white light. अब white light का पहले भी कॉन्सेप्ट आ चुका है, फिर लाइट का कॉन्सेप्ट आ रहा है. ड्रॉप्स का पहले कॉन्सेप्ट आ चुका है, फिर ड्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो एक रिदम चल रहा है इसमें भी. A shadow falls on the path, said Louis, like an elbow bent. तो shadow और light का combination जो है ये बार बार चल रहा है. Islands of light are swimming on the grass. अब islands of light किस तरह से कि बादल कहीं पे है तो वहाँ पे साया है, और जहाँ पे बादल नहीं है, जहाँ पे थोड़ा सा रोशनी का एक छोटा सा एक समझे अक्स आया, तो उसको आइलैंड ऑफ लाइट का नाम उसने दे दिया. और स्विमिंग ऑन द ग्रास दे हैव फॉलन थ्रू द ट्रीज़. ये ट्रीज़ के दरमियान में से जो है रोशनी जब छन के आ रही है तो वहाँ पे जो रोशनी पड़ रही है तो उसको उसने किस तरह से जो है मेटाफोरिकली उसको कहा है कि आइलैंड ऑफ लाइट. तो ये बहुत देखिए इमेजरी भी इसमें है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अगर एक्सप्लोर करते जाएं तो आप इन्हीं चीज़ों को ही पढ़ने में जो है वो बहुत टाइम आपका लग जाएगा. वेल आई होप कि आपको समझ आ गया होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो स्टिल आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. और होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि इसके ऊपर जो है लेक्चर दीजिए, ये मुश्किल टॉपिक है. तो मैंने जितना आसान मैं इसको कर सकता था मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है. अब इसको आप जो है वो होपफुली कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. इसके साथ ही इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.